السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلق ورضا نفس وزنۃ عرش مداد کلمات. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پارہ نمبر 17 ہے سورۃ انبیاء اور اس کی آیت نمبر 79 دعا پڑھ لیتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ففهمناها سلیمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا ففہمناہا، ہم نے سمجھا دیا فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو. کس کا؟ وہ جو کھیت میں بکریاں گھس گئیں اور اس کا فیصلہ سمجھایا. اس پر مزید فیصلے جو احادیث کے اندر سیرت کی کتابیں وہ بھی کل بیان ہوئے. وَكُلًّا، اور ان سب کو یعنی داؤد علیہ السلام کو بھی سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے آتینا، ہم نے عطا کی حکمن، حکمت، قوت فیصلہ، بصیرت، بات کی گہرائی تک پہنچنا، وعلما، اور علم بھی عطا کیا. علم وحی کا علم اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا کیا، دونوں کو عطا کیا. فرمایا وسخرنا، اور ہم نے مسخر کر دیا مع داود علیہ السلام کے ساتھ الجبال، پہاڑوں کو. پہاڑ جبل کی جمع جبال، پہاڑوں کو مسخر کیا. کیا کیسے مسخر ہوئے؟ یسبحنا، وہ تسبیح کرتے تھے ان کے ساتھ. والطیر، اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبصورت سریلی آواز دی، ایسا ترنم اور ایسی طرز عطا کی، ایسا لحن عطا کیا، لحن داؤدی جسے کہتے ہیں، کہ وہ کیا کرتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، زبور کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے، تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح میں شامل ہو جاتے ہیں. والطیر محشورا، دوسری جگہ ہے پرندے اڑتے ہوئے جھنڈ کے جھنڈ نیچے اتر آتے، وہ بھی ساتھ تسبیح میں شامل ہو جاتے. اب جو ماڈرن مفسرین تھے وہ پریشان ہو گئے، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہاڑ تو ایک بے جان چیز ہے، پرندے جو ہے نا وہ لگ بھگ اتنا شعور نہیں رکھتے کہ انسان کے ساتھ تسبیح میں شامل ہو جائیں. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ وہ داؤد علیہ السلام پہاڑوں میں جا کر جب اللہ کی تسبیح بیان کرتے تو پہاڑوں میں گونج پیدا ہوتی، تو ایسے لگتا جیسے پہاڑ بھی ساتھ بول رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر انعام بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے انعام کیا داؤد علیہ السلام پر.
ہم نے مسخر کیا. اس کا مطلب یہ چیز صرف داؤد علیہ السلام کو ملی تھی اور کسی کو نہیں ملی. اور پہاڑوں میں گونج تو ہر مومن کافر جو بھی آدمی ہو وہاں پر آواز اونچی کرے تو گونج پیدا ہوگی. یہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا مسخر کیا؟ سوچنے کی بات ہے. رب جو خاص طور پر قرآن میں بیان کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہ خاص ہی تھا نا. تو اس لیے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ تمہاری سمجھ میں بات اگر نہیں آتی تو سن لو. وَكُنَّا اور ہم فاعلین یہ کام کرنے والے ہم ہیں. اور اللہ کے آگے کوئی دیر ہے؟ اب دیکھیں بے جان چیزوں کے اندر بھی سینس موجود ہے کہ نہیں؟ ان میں بھی ہے. چھوئی موئی کا پودا ہاتھ لگاؤ مرجھا جاتا ہے. سورج مکھی کا پھول پورا کھیت جی مکھ کہتے ہیں چہرے کو سورج میں سورج اس کا چہرہ سورج کی طرف رہتا ہے. سورج طلوع ہوتا ہے تو مشرق کی طرف سورج مکھی کے کھیت کا رخ ادھر ہوتا ہے. اور جیسے جیسے سورج آگے سفر کرتا ہے اسی طرح مغرب کے وقت غروب اللہ اکبر جی غروب آفتاب کے وقت جو ہے نا وہ مغرب کی طرف پورے کھیت کے پھولوں کا رخ ادھر ہوتا ہے. یعنی ایسے سینسر لگے ہیں ان میں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. ایک عورت نے ضرورت محسوس کی, اس نے لکڑی کا ممبر بنوا کر مسجد نبوی کے اندر رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کا ایک تنا تھا سوکھا, اس کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. تو جب آپ ممبر پر کھڑے ہوئے تو کھجور کے تنے سے صحابہ کرام نے رونے کی آواز سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور اس کو سینے سے لگایا. جس طرح بچہ ہچکیاں لے کر روتا ہے نا اس طرح وہ رو رہا تھا. پھر اس کے بعد چپ ہوا. پھر اس ستون کو زمین میں دفن کیا گیا. ستون استوانا آج بھی موجود ہے مسجد نبوی کے اندر. وہ جگہ کا نشان موجود ہے لگا ہوا, ریاض الجنہ میں وہ جگہ موجود ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہیں یہ کرنے والے, اور اللہ کے لیے کوئی دیر نہیں. اور اگر گونج والی بات ہوتی تو وہ تو مومن کافر کوئی بھی بندہ جا کر اونچی آواز سے بولے تو گونج پیدا ہوگی. اس میں پھر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام کیا ہوا کہ رب خاص طور فرمایا کہ ہم نے یہ کام کیا, ہم نے مسخر کر دیا. اور رب نے نعوذ باللہ کیا مسخر کیا؟ وہ تو ہر آدمی جا کر جو بھی بولے تو گونج پیدا ہوگی. تو یہ تھی کہ اصل میں وہ معجزے کو تسلیم نہیں کرتے وہ جو ماڈرن مفسرین ہیں. اللہ اکبر جی سر سید احمد خان ہو, مرزا غلام جی, اور یہ مسٹر غلام محمد پرویز ہوں, اسی طرح سے اللہ اکبر جاوید احمد غامدی, اس ٹائپ کے لوگ یہ معجزات کے منکر ہیں. ابو الخیر ازدی جی یہ بھی معجزات کا منکر تھا. یعنی کہ آپ ایسے سمجھیں مصر سے قاہرہ یونیورسٹی جو ہے جامع ازہر اس سے جو ریلیٹڈ ہیں وہ معجزات کا اس طرح مذاق اڑاتے ہیں. احادیث کے بھی انکار کی ان کے اندر جراثیم موجود ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمْنَا اور ہم نے سکھائی ان کو صنعتا کاریگری لبوس لکم تمہارے لباس کے لیے. وہ کیا کاریگری سکھائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زیرہ بنانے کا طریقہ سکھایا ان کو. داؤد علیہ السلام سے پہلے لوہے کو آگ میں ڈال کر جب سرخ ہو گیا کوٹ کاٹ کے تلواریں بنتی, نیزے برچے بنتے, یہ سب چیزیں بنتی تھیں. اچھا اسی طرح لوہے کا سینہ بند, لوہے کا کمر بند, لوہے کا بازو بند, لوہے کا پنڈلی کے لیے اس طرح سے وہ یعنی کہ کوٹ کاٹ کے بناتے تھے. لیکن لوہے کے کو بٹھی میں ڈال کر پگھلا کر اس سے سانچوں میں جو چیز بناؤ, یہ ڈھلائی کا کام یہ داؤد علیہ السلام سے شروع ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت دی ان کے ہاتھ میں لوہا, جس طرح جوے نہیں بناتے تو باریک باریک ہاتھ, تو اس طرح سے وہ لوہے کو پکڑتے تو ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا. اللہ نے معجزہ عطا کیا تھا. اور وہ اس کی کیا کرتے تھے, زرہ بناتے, اس کی گول کڑیاں بنا کر کڑی کو کڑی کے ساتھ جوڑتے, اور تاکہ وہ ایک تو وزن میں ہلکا ہو گیا اور دوسرے نمبر پر موومنٹ میں آسانی ہو گئی, یعنی اٹھنا بیٹھنا جھکنا دائیں بائیں آگے پیچھے جنگ کے دوران. تو اس نے فرمایا ہم نے ایسا لباس ان کو طریقہ کار سکھایا. یہ داؤد علیہ السلام سے شروع ہوا. لِتُوْسِنَكُمْ تاکہ تمہیں بچائے مِن بَأْسِكُمْ جنگ سے, لڑائی اور جنگ میں تمہارا یعنی تلوار اور نیزے برچے کا جو وار ہے اس کو وہ روکے.
جی اس کے لیے اللہ یعنی اس دور کے ایک بلٹ پروف جیکٹ تھی جی. فہل پس کیا انتم تم شاکرون شکر کرتے ہو. اب یہ جو نعمت تھی لوہے سے ڈھلائی کا کام اور اس سے جو نعمتیں بنتی ہیں اب یہ قیامت تک کے لیے صدقہ جاری ہے ان کا چل رہی ہے ابھی تک چل رہی ہے کیا. اچھا اور اسی سے ہماری کتنی ایجادات ہیں کتنی چیزیں بنتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب قیامت تک کے لوگ شکر کرتے ہو کہ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت عطا کی. ولی سلیمان اور سلیمان علیہ السلام یہ ان کے بیٹے تھے نبی بھی تھے رسول بھی تھے بادشاہ بھی تھے خلیفہ بھی تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے نعمت جو عطا کی الریح ہوا عاصفتن تیز و تند ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کر دی یعنی تجری وہ لے کر چلتی تھی بامرہ ہی جاری ہوتی تھی ان کے حکم سے الال ارض ایسی زمین کی طرف التی وہ جو بارکنا فیہا جس میں ہم نے برکتیں رکھی یعنی ملک شام ان کا دارالحکومت تھا وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پر موجود ہے جہاں چاہتے وہ ہوا کو لے جاتے یعنی ہوا ان کے آرڈر کے تحت کر دی. اچھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے لیے پانی کو مسخر کیا لیکن ان کے آرڈر کا پابند نہیں کیا. کشتی والے کو بچا لیا اللہ نے خود آرڈر اپنا رکھا. اسی طرح سے اللہ اکبر جتنے بھی انبیاء رسول علیہ السلام ہیں ان کے اختیار میں اللہ اکبر یہ چیز نہیں دی کہ وہ جو چاہیں کر لیں لیکن ہوا کو ان کے آرڈر کے ماتحت کر دیا سلمان علیہ السلام. مثلا وہ ایک کوئی تخت سا تھا جو اس کے اوپر اپنے وزیر و مشیروں کے ساتھ جلوہ افروز ہوتے اور پھر ہوا کو حکم دیتے. دوسری جگہ پر موجود ہے کہ 1 مہینے کا سفر اس دور میں جو گھوڑا سوار 1 مہینہ لگاتا سفر طے کرتا وہ ہوا پر سوار ہو کر یعنی اس تخت کے اوپر وہ کیا کرتے وہ ایک صبح یعنی 3-4 گھنٹے ایک صبح کا ٹائم جو ہے وہ اس کے اندر اتنا مہینے والا سفر طے کر جاتا اور 1 مہینے جتنا سفر ہی شام کے وقت کے اندر یعنی 2-3 گھنٹوں کے اندر وہ 1 مہینے کا سفر یعنی اس دور کا ایک قسم کا ہوائی جہاز اس دور کا ہوائی جہاز. تو وہ ان کے حکم سے ادھر جانا ہے اب ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے اب وہ نہ انجن نہ پیٹرول نہ ڈیزل نہ کوئی کچھ بھی نہیں اور یہ چل رہے ہیں بغیر ڈیزل کے بغیر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اکبر کیا کیا فرمایا پھر برکت والی زمین اپنے دارالحکومت کی طرف جہاں چاہتے گھومتے پھر کے اس کے بعد واپس چونکہ اتنی بڑی سلطنت جو دی اللہ تعالیٰ نے اس کی جائزہ بھی تو لینا ہے نا ملاحظہ بھی کرنا ہے. وَكُنَّا اور تھے ہم بِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کو عالمین جاننے والے ہمیں پتہ ہے جانتے ہیں ان کو کس کس چیز کی جو اتنی بڑی سلطنت ہے تو ان کی ضروریات کیا ہیں ان کو کیا کیا چیزیں چاہیے اللہ تعالیٰ ہم جانتے اس لیے ہم نے ان کو وہ چیزیں عطا کر دی. پھر ایک اور نعمت دی وَمِنَ الشَّيَاطِينِ اور شیاطین جنات کی 2 قسمیں نا ایک مومن ہے اور ایک شیاطین ہے. تو مومن تو ویسے فرما بردار ہے پیغمبر کے ان کو تو قابو کرنے کی ضرورت ہی نہیں وہ تو ہے ہی مومن. لیکن جو شیاطین جنات تھے سرکش من وہ بھی اللہ نے مسخر کر دیے ان کے لیے من وہ جو یغوسونا جو غوطہ خوری کرتے تھے لو اس کے لیے سمندر میں غوطے لگاتے ہیرے جواہرات لے آتے موتی لے آتے سمندر میں کتنی معدنیات ہیں لولو مرجان ہیں یہ چیزیں وہ لے کر آتے مچھلیاں پکڑ کے لے آئے وہیل لے آئے جو لے آئے وہ جنات آرڈر کے تحت سرکش وَيَعْمَلُونَ اور وہ کام کرتے عملاً کام وَيَعْمَلُونَ اور وہ کرتے عملاً کام دون ذالک اس کے علاوہ اور بھی بڑے کام کرتے تھے. وعلیکم السلام. وہ شیاطین جنات جو سرکش تھے یہ صرف سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے اور وہ بھی اللہ نے ان کے تابع کر دیا. وَكُنَّا اور تھے ہم لہم ان کے حافظین حفاظت کرنے والے یعنی وہ سلیمان علیہ السلام اور ایمان والوں کو نقصان نہ پہنچا سکیں. رب نے فرمایا ہم حفاظت کرنے والے تھے ہم نے ان کی بات کی. آیت نمبر 83. اچھا اب سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اور کیا نعمتیں ملی دوسری جگہ پر موجود ہے سورتوں کے اندر
کہ ایک تو یہ سرکش شیاطین، اگر ان میں دوسری جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ کوئی سرکشی کرتے، سلیمان علیہ السلام کی بات نہ مانتے تو ہم ان کو عذاب چکھاتے تھے جلانے والا، یعنی کہ فرشتوں کی ڈیوٹی تھی وہ آگ کا کوڑا برساتے ان کے اوپر، خبردار، یعنی بالکل پابند تھے تاکہ وہ نقصان نہ پہنچا سکے دوسروں کو۔ تو بڑے بڑے سرکش کان ٹوٹے بدماش جن جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کر دیا، ان سے کام لیتے، پھر ان سے خود آگ کے بنے ہوئے ہیں، خود آگ کے بنے ہوئے تھے جی۔ ہاں آپ مٹی کے بنے ہوئے نا، آپ کو مٹی کا ڈھیلا مارے لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ بس یہی بات ہے، آگ آگ میں بھی فرق ہے نا۔ ہاں اچھا، تو آگ آگ کو بھی کھاتی ہے، ویلڈنگ گیس کے برنر سے جو آگ نکلتی ہے لوہے کی موٹی چادر کاٹ دیتی ہے، اور ایک آگ وہ ہے جو موم بتی کے شعلے سے نکلتی ہے، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ گرم تو وہ بھی ہے جلائے گی وہ بھی، لیکن اس کی تیزی کتنی ہے؟ تو جہاں ڈھلائی کا کام ہوتا ہے جی، کتنی آگ ہوتی ہے جو لوہے کو پگھلا کے پانی کی طرح رکھ دیتا ہے، پیتل تانبا چاندی پگھل جاتا ہے جی، کس طرح؟ پانی کی طرح، تو وہ بھی تو آگ ہے نا۔ تو اس انداز کے ساتھ اب وہ کیا ہے جی، شیاطین جنات بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہیں جی، پہاڑوں سے پتھر لے کر آتے ہیں جی، محاریب و تماثیل، جنگ کے دشمن کے علاقوں کے الگ سروے کر کے وہ جنات وہ نقشے بنا کر لاتے تھے، نقشے بنا کر لاتے کہ یہ دشمن کا علاقہ یہ ہے، ان کی فوج جہاں پر ہے، اس کا اسلحہ ڈپو یہ ہے، یہ سارا کچھ ان کا کمزوریاں کہاں ہیں وہ سارے وہ آتے۔ پھر بڑے بڑے قدور راسیات، بڑی بڑی دیگیں آخر ان کا اللہ کے نام کی سبیل اور لنگر چلتا تھا شاہی دسترخوان ان کا لگتا تھا، تو اس میں کتنے لوگ آ کر کھانا کھاتے، تو اس کے وہ بڑی بڑی پتھر کی دیگیں جو ایک ہی جگہ پڑی کیونکہ بڑی بڑی ہیں وہ ہلا نہیں سکتے، تو وہ جنات سے بنوائی انہوں نے۔ تو اس انداز کے ساتھ انہوں نے شیشے کا محل بنوایا، اپنا شیش محل، جس میں ملکہ سبا آئی تو اس نے دیکھا کہ شیشے کا فرش ہے، اس نے سمجھا شاید پانی ہے اور پنڈلی سے کپڑا اٹھا لیا اس نے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں جنات سے اور بھی کام، بیت المقدس تعمیر کروایا انہوں نے، ان سے نئی تعمیر کروائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ ان کو نعمت دیتا، اس لیے نبی صلی اللہ انہوں نے دعا کی تھی اللہ مجھے ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی کے پاس نہ ہو۔ تو اب سلیمان علیہ السلام کے تابع جو جنات تھے ان کی تو حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرتا تھا، یہ حفاظت کا ذمہ میرا ہے، یہ سرکش شیاطین سلیمان علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اچھا، لیکن اب کوئی کہے کہ میں نے جن قابو کیا ہے تو اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے تھے، صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران جیسے پکڑ کر کسی کو کشتی کر کے گرایا ہو۔ نماز سے جب فارغ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا خیریت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک شیطان جن انگارے لے کر پلیٹ میں برتن میں میرا چہرہ جھلسانا چاہتا تھا، میں نے اس کو پکڑ کر گرایا، میرا دل چاہتا تھا مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ کو باندھ دیتا، صبح مدینہ کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے، میرے بالا جاتے ہیں چاڑ بنے نا کارا چاہتے کیوں ظفر صاحب جن بالا دے ہتھیں چڑھ ونیا نا بدھا ہے مسجد نبی دے ستون ہے لگ پتہ ونیا کوئی اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اپنے بھائی سلمان صاحب کی دعا یاد آئی تو میں نے اس لیے اس کو چھوڑ دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کے اوپر نگران مقرر تھے، رات کو شیطان انسانی روپ میں آیا، چوری کر رہا تھا، انہوں نے پکڑ لیا، دوسری رات پکڑا، تیسری رات پکڑا، ٹھیک ہے جی، اس نے آیت الکرسی کی فضیلت بتائی تب جان چھڑوائی اس نے، ٹھیک ہے جی۔ تو مقصد یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے گارنٹی دی اللہ تعالیٰ نے، باقی کسی کے لیے نہیں ہے جی۔ وہ جی میں نے اتنے جن جلا دیے اور اتنے جن میں نے جن قابو کیے ہوئے ہیں، اور پیشاب قابو کر نہیں سکتے، جن قابو کرتے ہیں، اپنا پیشاب قابو کر نہیں سکتے، جنات قابو، اور جنات شیاطین نے ان کو قابو کیا ہوتا ہے، وہ ان کو کہتے ہیں کالا مرغا لے کر آؤ، یہ لے کر آؤ، وہ لے کر آؤ، زعفران لے کر آؤ، یہ چیز لے کر آؤ، وہ یہ اس کا آرڈر مانتا کہ نہیں مانتا، تو وہ ان سے شرک کرواتے ہیں۔
ہاں ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان جو ہے انسان کے جسم کے اندر خون میں رگوں میں شامل ہو کر یہ دوڑتا ہے، یہ تو اندر وسوسے آتے ہیں، تو اندر بھی تو ہے نا. پھر واش روم جاتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک خوب سے والباس دعا پڑھتے ہیں، تو یہ ہمارے واش روموں کے اندر بھی موجود، اللہ کی مخلوق ہے، وہ یہاں پر رہتے ہیں. جی ہو سکتا ہے یہاں درس کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہوں، جی تو اللہ کی مخلوق ہے، جو ایمان والے ہیں وہ سیکھتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، ہم ان کی حفاظت کرنے والے تھے، لیکن دوسرے کسی کے لیے گارنٹی نہیں ہے. وَأَيُّوبَ، اور ایوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام انبیاء رسول علیہ السلام کی فہرست میں ان کا نام آیا، لیکن ان کا زمانہ کون سا تھا، علاقہ کون سا تھا، حالات کیا تھے، یہ تفصیل قرآن حدیث میں بیان نہیں ہوئی. صرف دو جگہ ان کے اوپر تکلیف کا تذکرہ آیا ہے قرآن میں، ایک جہاں ایک دوسری جگہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایوب، اور ایوب علیہ السلام اس جب نادا، انہوں نے آواز دی، پکارا نہ رب ہو، اپنے رب کو، انی کہ بے شک مجھے مسنیا پہنچی الضر تکلیف، وانت اور تو ارحم الراحمین سب رحم کرنے والوں میں بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. ایوب علیہ السلام کا صبر بڑا مشہور ہے. سیدنا ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مال وافر عطا کیا، اور غلام، لونڈی اور جانور، یہ سب نعمتیں، باغ، کھیت، کھلیان بہت عطا کیا. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش آئی. اسرائیلیات تو بہت ہیں ان کے بارے میں مشہور کیا ہوا ہے، یہ اور وہ الگ بات، لیکن وہ ساری کی ساری کیا ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، کیونکہ موقع پر کوئی موجود نہیں تھا. جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بس یہی کچھ ہے. تو اب وہ کیا ہے، ایوب علیہ السلام کی آزمائش آئی، سب کچھ چھن گیا، کیونکہ دنیا ہے دارالامتحان، رب دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے. تو جب دیتا ہے، اچھا اب یاد رکھیں، وہ مصیبت، اگر مجید صاحب، وہ مصیبت جو انسان کو اللہ تعالی سے جوڑتی ہے، مصیبت میں انسان اللہ کو پکارتا ہے نا، پھر تو وہ مصیبت نہیں، وہ نعمت ہے کہ بندہ رب سے جڑا ہے نا، اب اس کو رب یاد آیا نا. اور وہ نعمت جو انسان کو رب سے دور کر دے وہ مصیبت ہے. نعمت تو ملی لیکن رب سے غافل ہو گیا تو وہ عذاب ہے. ہمارا دیکھیں سوچنے کا انداز کیا ہے اور اصل حقیقت کیا ہے. تو اس لیے کیا ہے، مومن خوشی میں غمی میں رب کو یاد کرتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں جی، افسر سے بنا کے رکھو نا، مشکل وقت میں کام آئیں گے. یہ نہیں کہ صرف مشکل وقت میں اس کے بعد جاؤ، آگے پیچھے جاؤ ہی نا. تو رب سے ہر وقت دن میں 5 دفعہ تو رابطہ ہے نا، تو ہر وقت اس سے رابطہ رکھے، خوشی میں شکر ادا کرے اور غم میں صبر کر کے اس سے مدد طلب کرے. تو ایوب علیہ السلام کو پہلے اللہ نے خوشحالی دی، اب تنگ دستی آ گئی، مال چھن گیا، سب کچھ چلے گئے، ختم ہو گیا. پھر جسم میں تکلیف بھی ہو گئی. اس بیماری کا ذکر قرآن حدیث میں نہیں ہے. لوگوں نے بڑے اسرائیل مشہور کے پورا جسم پھوڑوں سے بھر گیا، کیڑے پڑ گئے اور وہ زمین پر گرتے، وہ کیڑا اٹھا کر زخموں پر رکھتے کہ کھاتے، اللہ کا رزق ہے لکھا ہوا تیرے اوپر، اور لوگوں نے ان کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا. استغفر اللہ نعوذ باللہ. ایک پیغمبر کے نہ یہ شان کے اللہ اکبر مطابق ہے یہ بات، نہ قرآن حدیث میں. جب قرآن حدیث میں نہیں تو اور کون بندہ وہاں پر موجود تھا؟ تو وہ کس سے کہانی ہے؟ کوئی بھی تھی، تکلیف تھی، اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا. لیکن ان کا دیکھیں کہ انہوں نے جو دعا کی کہ اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کری. دعا کا انداز دیکھیں. ایسا ہے استاد صاحب کہ ایک شخص کئی دن کا بھوکا ہو، کسی سخی کے دروازے پر جائے اور کہے کہ میں بھوکا ہوں اور آپ بڑے سخی ہیں. بس کہ کہیں ایسا نہ ہو اگر میں کہوں میں بھوکا ہوں اور آپ مجھے دیں تو وہ کہے پہلے تجھے نہیں دیا تھا، تو کہیں شکوہ نہ ہو جائے. اللہ تیرے انعامات تو بہت ہیں میرے اوپر.
پہلے اتنا کچھ دیا تھا نا، اس میں مصروف تھا، تیرا شکر ادا کرتا تھا، اب سب کچھ لے لیا، اب بھی تیرا شکر ہے کہ اب تیری عبادت کے لیے زیادہ فارغ ہو گیا. پہلے آخر کچھ نہ کچھ مصروفیت تھی نا، اب فارغ ہو گیا. تو ایوب علیہ السلام یہ دعا، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اب، اور تو رحم کرنے والوں میں سے بڑھ کر رحم. تو ارحم کس کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، بہت بڑا رحم کرنے والا. لوگ نام رکھتے ہیں بچوں کا عبد الارحم، یہ غلط ہے. ارحم خالی رکھتے ہیں، غلط ہے. عبد الارحم رکھنا چاہیے کہ ارحم کا بندہ، کیونکہ ارحم الرحمین اللہ تعالیٰ ہے. یہ یاد رکھیں، کسی کا نام ہو ارحم تو انہیں کہیں کہ اس کا نام عبد الارحم رکھیں، کہ ارحم کا بندہ، یعنی اس اللہ تعالیٰ کا بندہ، چونکہ سب سے بڑھ کر رحم کرنا تو اللہ تعالیٰ. اچھا دوسری جگہ ہے انی مسنی الشیطان، کہ اے میرے رب مجھے شیطان نے عذاب میں مبتلا کر دیا، یعنی تکلیف میں مبتلا کر دیا، اور تو رحم کرنے والے میں بڑھ کر. اب شیطان نے کیا عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا؟ یہ کہ ادھر تکلیف آئی، سب کو چھن گیا، بیماری بھی ہے، اب شیطان اندر وسوسے ڈال رہا ہے. اللہ کا پیغمبر ہو کر، صالح ہو کر رب سے دعائیں کر رہا ہے، رب تیری سونی نہیں رہا. یہ جو اندر وسوسے ڈالتا ہے نا، تکلیف میں شیطان ڈالتا ہے نا، یعنی تو اے اللہ ادھر وہ چلو ٹھیک ہے آزمائش آئی، لیکن یہ جو اندر سے وسوسے ڈال رہا ہے، یہ اس نے مجھے عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے، یہ تکلیف دے رہا ہے. یعنی وسوسے آ رہے ہیں، اور وسوسہ پیغمبر کے دل میں آتا ہے. آدم علیہ السلام کو وسوسہ نہیں ڈالا تھا، وسوسہ لہم الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالا. تو وسوسہ آنا اکبر، یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ انسان کی کمال نبوت کے خلاف کوئی بات ہے کہ وسوسہ کیوں آ گیا. شیطان تو کچھ کرتا ہے، پھسلایا اس نے ہمارے ابا آدم علیہ السلام کو، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مَا كَانَا فِيهِ، ٹھیک ہے جی، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، قسمیں کھائیں، ٹریپ کیا، اس انداز سے. تو وسوسے تو ڈالتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ 3 رکعتیں پڑھا کے سلام پھیر کے گھر چلے گئے، وسوسہ ہے نا، شیطان نے بلا دیا. ایک دفعہ 5 رکعتیں پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سجدہ 7 کیا. ایک دفعہ فرض غسل جنابت والا، مصلی پر کھڑے تھے، اقامت ہو گئی، صحابہ کھڑے ہیں، آپ فوراً مصلی چھوڑ کے چلے گئے، غسل کر کے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں بھول گیا تھا کہ غسل جنابت کرنا، وہ میں غسل کر کے آیا ہوں. تو اب یہ لیلۃ القدر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے بتائی گئی، میں باہر آیا اور 2 آدمی لڑ رہے تھے جس کی وجہ سے مجھے بلا دی گئی. تو یہ کیا ہے؟ یہ کوئی کمالات نبوت کے خلاف نہیں ہے بات. تو شیطان نے مجھے وسوسہ ڈال کر تنگ کر رکھا ہے، اندر سے وہ کچوکے لگا رہا ہے. تو اے اللہ مہربان، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے. فاستجبنا، فرمایا پھر ہم نے قبول کر لی لہو اس کی دعا. پیغمبر کا مشکل کشا کون؟ اللہ. پیغمبر تکلیف میں ہے، کون مدد کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. فکشفنا، پھر دور کر دی ہم نے، ما جو بھی تھی اس کو، من ضر تکلیف، ہم نے اس کی تکلیف دور کر دی. وآتینا، اور ہم نے اس کو عطا کی، اہلہ، اور اس کے گھر والے، اللہ اکبر، ومثلہم معہم، جتنے تھے اس سے دگنے عطا کر دیے. یعنی جتنے جانور تھے ڈبل ہو گئے، جتنے باغ کھیت کھلیان تھے ڈبل ہو گئے، جتنے غلام تھے ڈبل ہو گئے، جتنے اللہ اکبر یعنی اولاد تھی، بیویاں تھی، وہ سارے ڈبل ہو گئے. وہ اللہ تعالیٰ نے کرنے دیا. تو فرمایا رحمت من عندنا، آپ کا جواب آ گیا، وہ ہماری رحمت تھی. اب وہ ہماری رحمت تھی. یہ قرآن کی صداقت ہے. جو سوال آپ کے ذہن میں ہے ادھر جواب آیا کھڑا، 1445 سال پہلے کا. یہ ہے قرآن کی صداقت. رحمت من عندنا، ہماری ذات رحمت تھی. اچھا اے اللہ یہ رحمتیں صرف ان کے لیے، ہمارے لیے نہیں؟ فرمایا نا، وذکرا، نصیحت ہے للعابدین، جو بھی اللہ کا بندہ ہوگا عبادت کرے گا رب اس پر رحمتوں نچھاور کر دے گا، رب اس کو عطا کرے گا. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس وہ نہیں. میں کہا کرتا ہوں اللہ کی قسم جتنی نعمتیں اس وقت رب نے ہمیں دی ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان نعمتوں کو ہی ترستے ہیں کہ نہیں.
وہ بھی ہیں. اللہ اکبر. ہسپتال میں جا کر دیکھیں وہ مریض ہمیں دیکھ کر ترستے نہیں, اللہ کیسے صحت مند ہیں, ہمیں بھی صحت دیں. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پہلے سے دگنا عطا کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور دوسری جگہ موجود ہے قرآن میں بھی, کہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ارکض برجلک کا, مارے پیر زمین پر, چشمہ نکلا, پانی پیئے, اس میں غسل کریں اور آپ کی بیماری دور. غسل کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان پر سونے کے ٹیڈ برسنے شروع ہو گئے, سونے کے ٹڈیاں, گولڈ آسمان سے برسنا شروع ہو گیا. انہوں نے اپنی چادر میں ان کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایوب علیہ السلام میں نے اتنا کچھ عطا نہیں کیا آپ کو. عرض کے الہ العالمین یہ بھی تو تیری رحمت ہے, تو اس کو اکٹھا نہ کروں, اس میں تیری رحمت ہے. یعنی پہلے جو دیا یہ ہے تو اس کو تو ضائع نہ کروں, اس کو بھی اکٹھا کروں. ہاں ٹڈیاں, اور وہ بھی سونے کی بنی ہوئی, گولڈ. ہاں جی, پھر اللہ کے آگے کوئی دیر ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا آزمائش, ان مع العسر یسرا, ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. تو صبر اور حوصلہ, اور صبر آتا نہیں مانگا جاتا ہے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. حسبی اللہ ونعم الوکیل. کیونکہ تکلیف بہرحال تکلیف ہے, مصیبت بہرحال مصیبت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرمائے. و اسماعیل, اور اسماعیل علیہ السلام, اللہ اکبر, ان کو دیکھیں وہ بھی صبر کرنے والے تھے. و ادریس علیہ السلام, و ذوالکفل, اور ذوالکفل, کل یہ سب کے سب من الصابرین, صبر کرنے والے تھے. اسماعیل علیہ السلام کا صبر کیا تھا کہ ویرانے کے اندر ہیں, ماں کی خدمت گار ہیں, باپ نے آ کر کہا میں نے خواب دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں, تو گردن پیش کر دی, ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں. تھوڑا صبر ہے, گردن پیش کر دینا. اور پھر اس کے بعد کیا ہے, ادریس علیہ السلام, ان کے زیادہ تفصیلات قرآن حدیث کے اندر نہیں. وذوالکفل, ان کا نام بھی چونکہ نبیوں کی فہرست میں آیا ہے اس لیے ان کی نبوت کا اجمالی طور پر ان پر ایمان لانا فرض ہے, لیکن تفصیلات اسرائیلیات تو بہت ہیں لیکن قرآن حدیث کے اندر ان کی کوئی تفصیل بیان نہیں ہوئی. فرمایا یہ تھے صبر کرنے والے, ادریس علیہ السلام بھی, اسماعیل علیہ السلام بھی, ذوالکفل علیہ السلام بھی, اور ایوب علیہ السلام بھی, یہ سارے کے سارے صبر کرنے والے تھے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ, ہم نے داخل کیا ان کو, فی رحمتنا, اپنی رحمت میں, انہم, بے شک وہ, من الصالحین, صالح لوگوں میں سے تھے, صابر تھے, صالح تھے, اللہ نے نبوتوں سے نوازا. وَظَنُّونِ, اور نون والے, ذنون بھی کہا گیا ان کو, یونس علیہ السلام کو, اور صاحب الحوت بھی کہا گیا, اور یونس نام بھی لیا گیا علیہ السلام. ٹھیک ہے جی. تو یہ الگ بار عراق کے اندر موصل کے علاقے میں, بابل و نینوا, اس علاقے کے اندر ان کے بارے میں تفاسیر میں آتا ہے کہ وہاں پر اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی. اس ذہبہ, انہوں نے قوم کو سمجھایا, دین کی دعوت دی, قوم نہ مانی. انہوں نے آخرکار ان کو بتایا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے, اور انہوں نے اپنے طور پر سوچا عذاب تو آنے والا ہے, قوم تباہ ہو جائے گی, اب میں علاقہ چھوڑ کے چلا جاؤں. ابھی رب کی طرف سے اجازت نہیں آئی تھی. تو اب یہ کیا تھے, اس ذہبہ, جب وہ چلے گئے, مغاضباً, غصے ہو کر, کس سے, قوم سے, کہ قوم ایمان نہیں لاتی, اب چھوڑو علاقہ, چھوڑ کے چلا جاتا ہوں, ہجرت کرتا ہوں. فظنّا, اور انہوں نے سمجھا, ان, یہ کہ, لن نقدر, ہم نہیں کر سکتے, علیہ, ان پر, یعنی ہم ان کی پکڑ نہیں کر سکتے. انہوں نے, یعنی ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ اتنی سی بات پر میری پکڑ ہو جائے گی, ان کے ذہن میں نہیں تھا, کیونکہ شعوری طور پر تو پیغمبر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا یہ ایمان ہو کہ رب مجھے نہیں پکڑ سکتا. یہ تو ہو نہیں, پیغمبر تو آتے لوگوں کو ڈرانے کے لیے, اللہ کے پکڑ سے ڈرانے کے لیے, لیکن وہ معاملہ ایسا تھا انہوں کا شاید اس پر رب پکڑ نہیں کرے گا, تو انہوں نے سمجھا اس پر گرفت نہیں ہوگی. لیکن اللہ اکبر, وہ جب گئے, کشتی میں سوار ہوئے, کشتی بھری ہوئی تھی, اس کشتی کے اندر اللہ اکبر اوور لوڈنگ ہو چکی تھی. اب انہوں نے کہا جی سامان پھینکو,
ہاں جی کیوں؟ تاکہ وزن کم کریں، کشتی ڈوب نہ جائے، سامان لوگوں نے پھینک دیا اپنا. اچھا اب کہا جی نہیں ابھی بھی اوور ہے، اب بندے پھینکو. تو اب کس کو پھینکیں؟ اب کرا ڈالا تو تینوں دفعہ نام یونس علیہ السلام کا نکلا. ہاں جی تو ان کو پھینک دیا گیا. تو وہاں پر ایک مچھلی نون کہتے ہیں وہیل مچھلی، بڑی مچھلی. ہاں جی اس مچھلی نے منہ کھولا ہوا تھا اور استاد صاحب ان کو ہڑپ کر لیا، ان کو یونس علیہ السلام کو. اب مچھلی کے پیٹ میں ہے. ہاں جی اب فنادا انہوں نے آواز دی فی الظلمات، اندھیروں میں. مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ایسی جیل جس کا نہ دروازہ نہ کھڑکی نہ روشن دان، نہ ملاقات کے لیے کوئی آئے نہ کوئی جائے. آزمائش دیکھے نا. پھر رات کا گھوپ اندھیرا، گہرے سے آپ بادلوں کا اندھیرا، سمندر کے پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیڑ کا اندھیرا. اتنے اندھیروں میں انہوں نے پکارا اپنے رب کو. اللہ اکبر. پیغمبر کا مشکل کشا کون بنا؟ اللہ. ان یہ کہ لا الہ، کوئی الہ مشکل کشا حاجت روا نے، الا انت سوائے تیرے. توحید کا وسیلہ دیا، توحید کا وسیلہ، عقیدے کا وسیلہ. تیرے سوا کوئی مشکل کچھ حاجت روا نہیں. یعنی سبحانکا، تو پاک ہے عیب سے، نقص سے، شریکوں سے، کمی سے، کوتاہی سے، غلطیوں سے. میں انسان ہوں، انی کنتو، یعنی بے شک میں من الظالمین، ظالموں میں سے ہو گیا، میں اپنی جان پر زیادتی کر بیٹھا. اللہ تو ہی پاک ہے، میں آخر انسان ہوں. اللہ اکبر. ہاں جی ہاں جی یہ یونس علیہ السلام کہاں ہیں جی؟ مچھلی کے پیٹ میں. مچھلی کے پیٹ میں رب ذوالجلال نے فرمایا دوسری جگہ سورہ قمر میں کہ اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں میری حمد و ثنا نہ کرتے، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. اب بتائیں. ہاں جی فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کی، ونجیناہ، اور ہم نے ان کو نجات دی، من الغم، غم سے. ہاں جی وہ غم سے بھرے ہوئے تھے نا. ہاں جی کتنے غم. ایک تو قوم نے نہ مانا، دوسرا یہ غلطی ہو گئی کیا کہ اجازت کے بغیر آ گیا، اور میں نے سمجھا تھا ایسی بات پر پکڑ ہی نہیں ہونی. ہاں جی اور پھر آ گیا مچھلی کے پیٹ کے اندر. اب مچھلی کو کون آرڈر کرے؟ مچھلی ہے نا. ادھر تو یہ نا چلو چار بندے اکٹھے ہو کر چلے گئے جی ڈیچو صاحب کے پاس، جناب مہربانی کریں بندہ چھوڑ دیں، ایسا جو کے پاس جناب مہربانی کریں. اور وہاں مچھلی کو کون سمجھا ہے؟ سوچنے کی بات یہ بھی تو ہے نا. جی تو آخر رب کو پکارا اتنے اندھیروں میں. عرش والے رب نے ان کی پکار کو سن کر ان کی دعا قبول کی اور ان کو نجات دی اس غم سے. اللہ اکبر. مچھلی باہر آئی، ساحل پر جا کر اگل دیا، اور وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے چٹیل میدان تھا، وہاں پر ان اللہ پر سقیم بیماری کی حالت میں تھے. فوراً اللہ تعالیٰ نے ایک ایمرجنسی وینٹیلیٹر قائم کر دیا. کدو کی بیل اگی زمین سے اور پتے اس کے اوپر ان کے اوپر چھاؤں کرنے لگے. اور تفاسیر میں کہ ہر نہیں آتی دودھ پلا جاتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً ایک بندوبست، ایک قسم کا کیئر ہو رہی ہے. اور اس کے بعد اپنی قوم کے پاس وہ واپس گئے. اللہ اکبر. اور قوم کے پاس اللہ نے پیغمبر کو سچا کرنے کے لیے عذاب بھیج دیا. عذاب کو سامنے دیکھا اس قوم نے تو عورتیں، مرد، بوڑھے، بچے، جوان سارے میدان میں آ کر رب سے معافی مانگنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے آیا ہوا عذاب ٹال دیا. رب نے فرمایا کہ میرا آیا ہوا عذاب ٹلا نہیں کرتا الا قوم یونس، سوا یونس علیہ السلام. اب وہ لگے تلاش کرنے یونس علیہ السلام کو. یونس علیہ السلام تو تھے نہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے. جب اللہ نے ان کو نجات دی، یہ قوم کے پاس گئے، 1,00,000 اور اس سے کچھ زیادہ تعداد تھی. آخر قوم نے ان کے اوپر ایمان لائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو ہم نے نجات دی. اللہ صرف انہی کے لیے تھی نجات؟ فرمایا نہ، وَكَذَلِكَ، اسی طرح ننجی، ہم نجات دیتے ہیں المومنین، مومنوں کو بھی، جو بھی مشکل میں ہمیں پکارے گا ہم اس کو نجات دیں گے. اچھا ایک طرف تو ہے جناب یہ کہ یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہو کر، رسول تھے نا، سمندر کے پانی میں ڈوبے اور مچھلی ہڑپ کر گئی. اور قصے کہانیاں بیان کرنے والے کیا کہتے ہیں جناب؟ دجلہ دریا
ہاں جی شیخ جنید بغدادی ہاں جی وہ کنارے پر کھڑے تھے، ایک مرید بھی پیچھے کھڑا تھا، تو مرید کا روزانہ آنا جانا تھا، دریا کے پار کشتی پہ بیٹھ کے جاتے آتے۔ مرید نے دیکھا شیخ جنید بغدادی وہ پانی کے اوپر چلتے ہوئے جا رہے ہیں، کشتی کی ضرورت ہی نہیں ہے، چلتے ہوئے جا رہے ہیں جیسے خشکی پر چلتے جا رہے ہو، زمین پر جا رہے ہیں۔ تو مرید نے کہا حضرت ٹھہرے میں بھی آ رہا ہوں، چلو پیسے بچ جائیں گے نا کشتی کے کرائے کے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جا، اور یا جنید کہتا ہوا، کیا یا جنید یا جنید۔ اچھا اب جناب وہ یا جنید کہتا ہوا وہ آیا اور دریا ان کے ساتھ مل گیا۔ دریا کے جب درمیان میں پہنچے اس نے کان لگایا تو شیخ جنید بغدادی کہہ رہے تھے یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اب ان کے دل میں اب لفظ سنے ذرا، کہتے ہیں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ خود تو اللہ کو پکار رہے ہیں، مجھے کہتے ہیں یا جنید کہہ، تو کہتے ہیں میں بھی کیوں نہ یا اللہ کہوں، کہتے ہیں جیسے یا اللہ کہا تو فوراً ڈوبا۔ تو اب یہ شیطان نے وسوسہ ڈالا یعنی کہ اللہ کا نام لینے سے کیا ہے اللہ اکبر تو پار ہو جائے گا بیڑا، لیکن وہ ڈوبا۔ ہاں جی تو شیخ جنید بغدادی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، چونکہ دل کے راز تو جانتے ہیں نا بقول ان کے، وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا جنید تک تو پہنچا نہیں، اللہ تک پہلے پہنچ جائے گا۔ لوگ بیٹھے نعرہ غوثیات ہے، نعرہ تکبیر ہے، نعرہ رسالت، واہ جی واہ کمال کر دیا جناب ہے جی، بزرگ کی کرامت دیکھو جی اللہ اکبر۔ جس کا مطلب ہے اللہ سے نہیں مانگنا، جو اللہ سے مانگنے کا سوچے یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ تو اللہ والوں سے مانگو کیونکہ یہ وسیلہ ہوں گے، یعنی بغیر وسیلے کے نہیں۔ اور شیخ جنید بغدادی پانی کے اوپر چلتے ہوئے جا رہے ہیں، یونس علیہ السلام تو ڈوب گئے، وہ تو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، یعنی پیغمبر تو پانی پر نہ چل سکے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی تھی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا نوح علیہ السلام ایمان والوں کو ساتھ لے کر چلے؟ صحابی کا درجہ زیادہ ہے یا ولی کا؟ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو تھے صحابہ تھے کہ نہیں؟ وہ خود رسول ہیں، سب سے پہلے رسول ہیں، 950 سال کی محنت ہے۔ اللہ نے فرمایا کشتی بناؤ، یہ نہیں فرمایا پانی پر چلتے جاؤ، تمہیں ڈوبو گے ہی نہیں۔ یہ رسول کے لیے کتاب شرط نہیں ہے۔ قرآن میں جو ڈیفینیشن رسول کی بتائی گئی ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، ہم نے لکھ دیا ہے، فیصلہ کر دیا اس بات کا، لازم کر لیا میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ تو رسول وہ ہے جو آخر قوم پر غالب آتا ہے، اور نبی ناحق قتل بھی ہو جاتا ہے، قتل الانبیاء بغیر حق یقتلون النبیین بغیر الحق، یہ کئی دفعہ وضاحت کی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ قصے کہانیاں آج بیان کیے جاتے ہیں جی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کے اندر کھول کر ہر چیز بیان کی ہے۔ اللہ سے دعا اللہ سب نے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنوں کو بھی اسی طرح نجات دیں گے، جو بھی مشکل وقت میں رب کو پکارے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، جزاک اللہ خیر۔